کیا مزار پر بیٹھا ہر شخص واقعی روحانیت کا مالک ہے یا یہ صرف ایک کاروبار بن چکا ہے؟ کون سی نشانیاں ہیں جو ایک کامل پیر کو باقی سب سے الگ کرتی ہے؟ اس دور فتنہ میں آپ اپنے ایمان اور پیسے کو ان جعلی پیروں سے کیسے بچائیں؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام احمد نور، آپ سب کا احمد بلاگ چینل پر بہت بہت خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے تحت میں لانگ ویڈیو بنا کے آپ سب کے سامنے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ، اور اگر میری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی ہوئی لوگ اسے ضرور معاف کریں۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد کسی کے دل آزاری نہیں بلکہ اصلاح امت ہے۔ تصوف اور پیری مریدی کا مقصد دلوں کو اللہ سے جوڑنا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جاہل اور بے عمل لوگ بزرگوں کی درگاہوں پر بیٹھ کر سادہ لوہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شریعت کا پابند نہیں وہ کبھی اللہ کا ولی یا پیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی حالات زندگی۔ آج ہم جس درگاہ کی بات کرتے ہیں وہ سلطان جی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں محبوب الہی کہا کی پوری زندگی نماز با جماعت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزری۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا قدم شریعت سے باہر نکلا اس کا ولایت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ کے لنگر میں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، لیکن آپ خود اکثر روزے سے ہوتے اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے۔ اس درگاہ کے احاطے میں حضرت امیر خسرو آرام فرما ہے۔ آپ مرشد کی محبت میں وہ مثال ہے جو تاریخ آج بھی آپ پر ناز کرتی ہے۔ امیر خسرو نے کہا تھا، من تو شدم تو من شدی، میں تو بن گیا اور تو میں بن۔ نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا تو امیر خسرو اس وقت دہلی میں نہیں تھے۔ جب واپس آئے اور اپنی مرشد کے جدائی کی خبر سے صدمے سے ان کا رنگ کالا پڑ گیا اور چند ہی دنوں میں آپ اپنے محبوب مرشد کے پیچھے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے مرید صادق۔ میرے بھائیوں، آج ہم درگاہوں پر کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ داڑھی مڑوائے ہوئے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے تعویذ کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر لحاظ نہیں رکھتا، وہ دوسروں کا روحانی باپ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ وہاں موجود ایسے لوگ جو شریعت سے دور ہیں، وہ دراصل ان بزرگوں کی تعلیمات کے دشمن ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کبھی نہیں سکھایا کہ نماز چھوڑ دو یا سنتیں ترک کر دو۔ جو پیر آپ کو نماز سے روکے یا کہ میرا باطنی علم کافی ہے، یاد رکھے وہ پیر نہیں بلکہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ بزرگوں کی کرامات اور پیغام۔ بزرگوں کی سب سے بڑی کرامت یہ نہیں تھی کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، بلکہ سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ ان کی محفل میں بیٹھ کر گناہ گار توبہ کر لیتا تھا۔ ایک بار ایک دشمن حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کو نقصان پہنچانے آیا، لیکن آپ کے چہرے کا نور اور تقویٰ دیکھ کر قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اصلی پیر کی پہچان۔ اے لوگوں، اگر بیعت کرنی ہے تو ایسے شخص کے ہاتھ پر کرو جو پابند صوم و صلاۃ ہو، جس کا چہرہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجا ہوا ہو اور جس کے صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے۔ جاہلوں اور سوداگروں سے آپ اپنا ایمان بچائے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق جو شخص داڑھی منڈواتا ہے اور اسے گناہ نہیں سمجھتا یا اعلانیہ ایسا کرتا ہے، اطلاع میں فاسق معلن کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں علماء کا موقف بڑا واضح ہے۔ شریعت میں ایسے شخص کو امام بنانا یا اسے اپنا روحانی پیشوا پیر تسلیم کرنا ناجائز ہے۔ جب ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح سنت داڑھی کا اعلانیہ تارک ہے تو وہ دوسروں کو تقویٰ اور اتباع سنت کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ تعویذ نوشی اور علم کا دھوکہ تعویذ لکھنا بذات خود جائز ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن آیات یا اللہ کے نام ہو، لیکن اس کے لیے بھی عامل کا، متقی کا اور پرہیزگار کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ شریعت کے بنیادی احکامات جیسے نماز یا داڑھی کا پاس نہیں رکھتے، ان کا تعویذ لکھنا محض ایک کاروبار ہے تاکہ سادہ لوہے لوگ کو متاثر کر کے پیسے بٹوریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان، جنہیں سلطان المشائخ اور محبوب الہی کے القابات سے جانا جاتا ہے، بر صغیر پاک و ہند کے وہ عظیم صوفی بزرگ ہیں جن کی تعلیمات نے صدیوں سے انسانیت کے دلوں کو منور کر۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی ولادت 636 ہجری 1238 عیسوی میں اتر پردیش کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد تھا، لیکن آپ نظام الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید احمد اور والدہ کا نام بی بی زلیخا۔ تعلیم کے حصول کے لیے آپ بدایوں سے دہلی تشریف لائے۔ اس وقت دہلی علم و فن کا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے وقت کے بڑے علماء سے فیض حاصل کیا۔ پاک پتن کا سفر۔ علم ظاہر کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں روحانی پیاس تڑپنے لگی۔ آپ پاک پتن اجودھن تشریف لے گئے اور چشتیہ سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بابا فرید نے آپ کو اپنی خلافت سے نوازا اور حکم دیا کہ نظام الدین تم دہلی جاؤ اور وہاں لوگوں کی ہدایت کا کام کرو۔ ان کے حکم پر آپ مستقل طور پر دہلی منتقل ہو گئے۔
اور غیاث پور جو اب بستی نظام الدین کہلاتی ہے میں اپنی خانقاہ قائم حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسرو کے درمیان محبت کی مثال تاریخ تصوف میں بے مثال ہے۔ امیر خسرو آپ کے سب سے چہیتے مرید تھے، آپ انہیں ترک اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اکثر فرمایا کرتے تھے اگر شریعت میں 2 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہوتا تو میں وصیت کرتا کہ خسرو کے میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ امیر خسرو کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب محبوب الہی کا انتقال ہوا تو اس وقت خسرو دہلی میں نہیں تھے۔ خبر ملتے ہی وہ دہلی پہنچے، صدمے سے اپنا حال برا کر لیا اور صرف 6 ماہ بعد ہی اپنے مرشد کے غم میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں بے شمار کرامات منسوب ہے، لیکن آپ خود فرمایا کرتے تھے استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے۔ چند مشہور واقعات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سلطان غیاث الدین تغلق آپ سے حسد رکھتا تھا۔ جب وہ بنگال کی مہم سے واپس آ رہا تھا تو اس نے آپ کو دھمکی آمیز پیغام بھیجا کہ میری دہلی پہنچنے سے پہلے آپ شہر چھوڑ دیں۔ آپ نے اطمینان سے فرمایا ہنوز دہلی دور است، یعنی ابھی دہلی دور ہے۔ ہوا یوں کہ بادشاہ دہلی کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا اور وہ کبھی دہلی نہ پہنچا۔ آپ کی خانقاہ میں روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، حالانکہ بظاہر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ یہ اللہ پر توکل کی وہ کرامت تھی کہ لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب سلطان نے خانقاہ کی تعمیر کے وقت تیل کی فراہمی روک دی تو آپ کے حکم سے تالاب کے پانی سے چراغ روشن کیے گئے، جس سے تعمیراتی کام مکمل ہوا۔ آپ کی شان اور پیغام حضرت نظام الدین اولیاء کی سب سے بڑی شان ان کی انسانیت سے محبت تھی۔ آپ کے دسترخوان پر ہندو، مسلمان، امیر اور غریب سب برابر بیٹھتے تھے۔ آپ کا قول قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے بہتر ہوگا جس نے اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ راحت پہنچائی۔ آپ کا وصال 725 ہجری 1325 عیسوی میں ہوا۔ اسلامی تعلیمات اور فقہ کی روشنی میں پیر، مرشد یا روحانی رہنما بننے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص میں درج ذیل میں سے ایک بھی بات پائی جاتی تو وہ شرعی طور پر پیر بننے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ علماء دین اور مشائخ اعظام مثلاً امام احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ رضویہ میں 4 بنیادی شرائط ذکر کیے ہیں جن کے بغیر کوئی شخص بیعت نہیں کروا۔ سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ پیر کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ عقائد میں کجی ہو وہ کسی کا روحانی رہنما نہیں بن سکتا۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان گمراہوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں نہ ڈال دے۔ علم دین سے دوری پیر کے لیے اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات، نماز، روزہ، طہارت وغیرہ کے مسائل کتاب سے خود دیکھ سکے اور حلال و حرام کی تمیز کر سکے۔ جاہل شخص دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا بلکہ وہ خود بھی بھٹک سکتا۔ ایسا شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، مثلا نماز چھوڑنا، داڑھی منڈوانا یا شرعی حدود کی خلاف ورزی کرنا، وہ پیر نہیں بن سکتا۔ جو شخص اللہ کے احکامات کا باغی ہو وہ دوسروں کو اللہ تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ حوالہ قرآن کریم میں ظالموں کو میرا عہد، امامت و ولایت نہیں پہنچتا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ پیر کا صاحب اجازت ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا اپنا ہاتھ کسی ایسے کامل پیر کے ہاتھ میں ہو جس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل جڑا ہوا ہو۔ جس کا کوئی پیر نہ ہو یا جس کے پاس خلافت و اجازت نہ ہو وہ بیعت نہیں لے سکتا۔ وہ لوگ جو ہرگز پیر نہیں ہو سکتے، خلاصہ بے نماز، جو نماز کا پابند نہ ہو وہ ولایت کے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا مذاق ہے کہ پیر کے لیے نماز ضروری نہیں یا ہمیں باطنی علم مل گیا ہے، اب ظاہری علم کی ضرورت نہیں، وہ زندیق اور گمراہ ہے۔ عورتوں کے ساتھ بے پردگی، جو نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملائے یا انہیں مریدنی بنا کر تنہائی میں ملے وہ فاسق ہے اور پیر بننے کے لائق نہیں۔ شرک و بدعت میں مبتلا، جو غیر اللہ کو سجدہ کروائے یا شریعت کے خلاف کام کرے وہ شخص شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ پیر وہی ہو سکتا جو با اعتماد ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ شرائط موجود نہیں ہے تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔